اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابتدا میں جب تعارف کے اور تمہیدی باتیں میں بیان کر رہا تھا سورہ حجرات کے بارے میں، تو اس کا پس منظر بیان کیا تھا کہ جب یہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں اور یہ لوگ کہ جو اعراب میں سے تھے، ان کی کیفیت یہ بھی تھی کہ چونکہ ایک ہماری زبان کا ہریانہ کی زبان ہے، یہ تھوتھا چنا باجے گھنا، اردو میں بھی کہتے ہیں خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے، آواز زیادہ آتی ہے، کسی دیگچے میں اگر کچھ ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں کھڑکے گا جیسے کھنکے گا نہیں جیسے کہ خالی دیگچہ جو ہے وہ کھنکتا ہے۔ تو جن کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کے اظہار کرتے تھے اور احسان جتاتے تھے حضور پر بھی، اپنے اسلام کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے تھے کہ دیکھیے حضور ہم نے تو نہ آپ سے جنگ کی نہ کبھی آپ کی مخالفت کی، ہم تو اسلام لے آئے، لہذا ہمارا حق کچھ زیادہ ہے، ہمیں کچھ صدقات میں سے بھی زیادہ حصہ ملنا چاہیے، ہماری رعایت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر جو باتیں کرتے تھے اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کس کو بتانا چاہتے ہو کہ تم اسلام لے آئے؟ کیا اللہ کو جتلانا چاہتے ہو؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، یہ جو تم کہہ رہے ہو اپنا اسلام ایمان، اس دعویٰ اسلام کا ایمان کا یہ بڑھ بڑھ کر اور چڑھ چڑھ کر کس کو بتانا چاہتے ہو؟ اللہ کو۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اپنا دین بتا رہے ہو، جتلا رہے ہو اللہ کو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو کیا اللہ کی نگاہوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے؟ کیا اس کے علم سے باہر ہے؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ دوسرے درجے میں اور اصل تھی بات یہ کہ وہ حضور پر احسان دھرتے تھے، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ کو تو کیا جتلائیں گے، کیونکہ صدقات آپ کے ہاتھ میں ہے، تقسیم آپ کرتے ہیں، جو بھی مراعات اس معاشرے میں ہے اس کا اختیار بظاہر آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، یہاں لفظ اسلام اور ایمان پھر آ رہا ہے، یہ مقام جو ہے ایکسکلوسیو ہے اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں، اسلام اور ایمان ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کیا گیا، لیکن اب اس آیت میں انہیں پھر جوڑا جا رہا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو، اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوی اسلام میں بھی سچے ہو۔ یعنی میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دینے کی نیت سے کلمہ پڑھا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر تم نے دھوکے کی نیت کے بغیر یہ اسلام کا کلمہ ادا کیا ہے، کلمہ شہادت ادا کیا ہے، تو گویا کہ اللہ کا احسان مانو، تمہیں اس راستے پر وہ اللہ لے آیا ہے کہ جس کی آخری منزل ایمان ہے، اب ایمان تک پہنچ سکتے ہو، رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، جو شخص اس سڑک پر آ گیا اب گویا کہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ایمان تک رسائی حاصل کر لے۔ یہاں ہدایت اس معنی میں آ رہا ہے راستہ دکھا دیا ہے، تمہیں راہ دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ، اگر تم دعوی اسلام میں بھی سچے ہو، دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، یمنون علیک ان اسلموا ہے، ان آمنوا نہیں ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے ان سے کہ تم مجھ پر احسان مت دھرو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو۔ منت منع کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، تم اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا جس سے تم ایمان تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اگر اسلام کا دعویٰ بھی سچا ہے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو آج کا وقت کی کمی کی وجہ سے وہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل میں اس کا جو قرض ادا کر دوں گا۔ اب آخری آیت اور نوٹ کر لیجئے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ گویا کہ کنکلوڈنگ آیت ہے اس پوری سورہ مبارکہ کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی شے کا جاننے والا ہے، خواہ وہ آسمانوں کی ہو خواہ زمین کی۔
واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس میں ایک طرح کی دھمکی بھی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے سارے کرتوت تمہاری نگاہ میں ہیں، یہ دھمکی کا انداز بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری قربانیاں، تمہارا ایثار، تمہارے اعمال صالحہ، اے نبی آپ کا اہل ایمان کے درمیان چلنا پھرنا سب ہماری نگاہوں میں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اب یہاں پہ صاحب ایمان کے لیے ایک گویا کہ ہمت افزائی کا کلمہ ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے یہی کلمہ جو ہے تہدید کا کلمہ ہے، دھمکی کا کلمہ ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تو یہ گویا کہ دونوں طرف اس کا مفہوم موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان حقیقی سے بہرہ اندوز فرمائے، اور جو اس کے ارکان ہیں اضافی، ارکان اسلام کے علاوہ ان پر مستضاد، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، اس سورہ مبارکہ کی اہم ترین آیت، ہمارے لیے اہم ترین، اس لیے کہ یہ اسلام کی بحث، ہم تو مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو زیادہ تر علمی نوعیت کی تھی، اصولی بحث تھی۔ ہمارے لیے عملی اعتبار سے اہم ترین آیت وہ ہے جس کو میں نے آج چھوڑا ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی۔ اگر ہمارے دل میں کوئی امنگ ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے کہ ہم مومن بنے حقیقی معنی میں، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں مانے کہ یہ ہمارا بندہ مومن بندہ ہے، تو اس کی شرائط کیا ہے؟ وہ ایمان حقیقی، اس پر بھی غور کرنا ہوگا، وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ جہاد اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، تاکہ ہم ایمان کے ان تقاضوں کو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم انہیں صحیح طور پر سمجھ کر پورا ادا کر سکیں۔